اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وأعظم شانہ کی حمد و ثنا آقا نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار خاتم المرسلین قائد المرسلین تاجدار ختم نبوت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم محتشم بزرگوں عزیز دوستوں، خالق کائنات کا بے حد احسان ہے کہ اس مالک نے آج پھر ہمیں ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر تمہیں موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ پیچھے ہم نے یہ سنا تھا اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے۔ پیچھے بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جب آپ واپس تشریف لائے انہیں توبہ کرائی، جرم سخت تھا، توبہ کا تقاضا پورا کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے 70,000 افراد قتل کیے گئے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے فرمایا بنی اسرائیل کے 70 افراد کو منتخب کرو، انہیں لے کر کوہ طور پر تشریف لائیے، یہ اللہ پاک کے حضور معذرت پیش کریں۔ اب یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک بڑی کرم نوازی تھی کہ تھے یہ مجرم، اس کے باوجود ان پر عذاب نہیں اترا۔ اب ہوا یوں کہ اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق بخشی اور پھر معذرت پیش کرنے کی اجازت بھی عطا فرما دی۔ یہ 70 افراد وہ تھے جو بچھڑے کی پوجا کے اندر شریک نہیں تھے۔ ان کو اپنے حضور اللہ پاک نے حاضری کا شرف بھی بخش دیا، مگر یہ عجیب لوگ تھے، جرم کرتے اللہ ان پر انعام فرماتا، یہ شکر کرنے کے بجائے اللہ پاک کی بارگاہ میں نافرمانی کرتے اور جرم کر ڈالتے۔ اس وقت معاملہ یوں ہوا کہ یہ 70 افراد کوہ طور پر آئے تھے اللہ پاک کی حضور معذرت پیش کریں، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا، یعنی اے بنی اسرائیل وہ واقعہ بھی یاد کرو، تمہارے بڑوں میں سے 70 افراد کو کوہ طور پر بلایا گیا تھا، انہوں نے اللہ پاک کی حضور معذرت پیش کرنے، شکر ادا کرنے کے بجائے الٹا گستاخی کی اور بولے یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں۔ اب ان کی اس گستاخی کی انہیں کیا سزا ملی؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، یعنی ان 70 افراد پر آسمان سے کڑک آئی، بجلی گری، دیکھتے ہی دیکھتے یہ 70 کے 70 باری باری موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اب جب یہ 70 افراد مر گئے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر رحم آیا۔ آپ نے عرض کیا اے باری تعالیٰ یہ 70 مر جائیں گے تو میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ وہ مجھ سے پوچھیں گے اے موسیٰ تمہارے ساتھ وہ گئے تھے وہ کہاں گئے؟ اے رب رحمان الرحیم تو بڑا رحیم ہے بڑا رحمان ہے، انہیں دوبارہ زندہ فرما دے۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ دعا فرمائی اللہ نے آپ کی دعا کو شرفی قبولیت عطا فرمائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پتہ یہ چلا اللہ پاک کا قرب رکھنے والوں اللہ کے محبوب بندوں کی دعا کی برکت سے رب تعالیٰ مردے بھی زندہ فرما دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو باری تعالیٰ نے مردوں کو زندہ فرما دیا۔ اب یہ قرآنی واقعہ جو ان آیات کے اندر بیان ہوا اس سے ہمیں 2 اہم باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ نمبر 1، ان 70 افراد کا مطالبہ کیا تھا؟ ان 70 افراد کا مطالبہ کیا تھا کہ جب وہ کوہ طور پر حاضر ہوئے عرض کیا ربی ارنی، اے میرے رب ہمیں جب تک رب ہمیں اپنا جلوہ نہیں دکھائے گا ہم تم پر یقین نہیں کریں گے۔ تو پہلا مطالبہ انہوں نے کیا اللہ پاک ہمیں اپنا دیدار کروا دے، اور دوسرا تھا جو مطالبہ تھا اس مطالبے کا انداز، وہ انداز کیسا تھا؟ اب جہاں تک بات ہے دیدار کی تو یہ شرعاً غلط تو نہیں تھا کہ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا۔ کوہ طور پر حاضر ہو کر عرض کیا ربی ارنی، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ رب نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ پتہ چلا کہ یہ شوق کہ اللہ پاک کا دیدار نصیب ہو جائے یہ شوق بہت اچھا ہے۔ احادیث کریمہ کے اندر اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ پاک بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث قدسی کے اندر رب تعالیٰ فرماتا ہے فَطَالَ شَوْقُهُمْ إِلَىٰ لِقَائِي وَإِنِّي إِلَيْهِمْ لَأَشَدُّ شَوْقًا، یعنی نیک لوگ مجھے بہت شوق رکھتے ہیں کس بات کا؟ مجھ سے ملنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں میں بھی ان سے ملنے کا مشتاق ہوں، میں بھی ان کے دیدار کا مشتاق ہوں۔ پتہ یہ چلا جو رب تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے رب تعالیٰ بھی اس بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ حضرت بشر حافی بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں۔ آپ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا شیخ وراق اور شیخ نصر کس حال میں ہیں؟ فرمایا اللہ پاک نے انہیں جنتی نعمتیں عطا فرمائی، خوب مزے سے کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا آپ پر کیا عنایت ہوئی؟ فرمایا اللہ پاک کو معلوم ہے کہ مجھے کھانے پینے میں رغبت نہیں ہے، لہذا مجھے اللہ پاک نے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے، مجھے اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ حضرت حارث بن اوفا اللہ پاک کے نیک بندے ہوئے ہیں۔ آپ کا ایک پڑوسی تھا جو غیر مسلم تھا، ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اللہ پاک کی رحمت کے بھروسے پر فرمایا کلمہ پڑھ لو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب اس نے کہا مجھے کوئی اس سے بھی اعلیٰ جو ہے اس چیز کی ضمانت دیجیے، یعنی جنت سے بھی جو اعلیٰ چیز ہو۔ آپ نے پھر اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا کہ تو کلمہ پڑھ لے میں ضمانت دیتا ہوں رب تعالیٰ تجھے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔
اب اس نے شوق دیدار الہی میں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور اسی مرض کے اندر، اسی بیماری کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب اس کی موت ہوئی، موت کے بعد ایک دن حضرت حارث نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ کہا کہ میری روح کو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا، تو اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے میرے دیدار کے شوق میں کلمہ پڑھا تھا، پس میں تمہیں اپنی رضا بھی دیتا ہوں اور تمہیں اپنا دیدار بھی عطا کرتا ہوں۔ یہ ہے دیدار اللہ کا، یہ بڑی نیکی ہے۔ دل میں اللہ پاک کے دیدار کا شوق بھی ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ شوق نصیب فرمائے۔ ایک وضاحت یہاں پر میں کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ پاک کا دیدار یہ ممکن نہیں ہے۔ جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ پاک کا دیدار یہ ممکن نہیں ہے اور شرعاً جائز بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تھا، آپ کا یہ کمال تھا کہ رب نے یہ کمال صرف آپ کو عطا فرمایا تھا کہ میرے آقا نے جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ کسی اور کو یہ نعمت نہیں ملتی۔ البتہ دل کے اندر رب تعالیٰ کی دیدار کا شوق رکھنا کہ مجھے خواب کے اندر رب تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے، اور یہ انشاءاللہ ہو بھی سکتا ہے، اور اگر دنیا کے اندر نصیب نہ ہوا پھر جنت میں تو سب مومن جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ تو اب بنی اسرائیل کے ان 70 افراد کا یہ مطالبہ کہ ہمیں اللہ کا دیدار کروایا جائے، یہ شرعاً درست تھا، مگر انہوں نے جس انداز میں مطالبہ کیا تھا وہ انداز بڑا ہی غلط تھا، وہ انداز درست نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ ہرگز ہم تمہارا یقین نہ کریں گے۔ یعنی وہ اللہ کے نبی کو جھٹلانے لگ گئے اور کہتے ہیں موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں۔ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں۔ یعنی اے موسیٰ اگر ہم رب کو نہیں دیکھیں گے اور آپ ہمیں رب کا دیدار نہیں کروائیں گے ہم آپ کا یقین بھی نہیں کریں گے۔ ان کا یہ انداز بڑا غلط تھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد نہیں کیا، ان کی بات کو ماننے کے بجائے اپنی آنکھ سے دیکھنے کی بات کی، اپنی آنکھ سے دیکھنے کی بات کی۔ یہی موسیٰ علیہ السلام پر بد اعتمادی تھی جس کی ان کو سزا ملی۔ اس وقت آسمان سے بجلی گری اور یہ سب لوگ جو تھے موت کے گھاٹ اتر گئے۔ پتہ یہ چلا نبی کی زبان پر اعتماد نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور جس کی سزا بندے کو دنیا کے اندر ہی بھی مل جاتی ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا معنی ہے، مسلمان کا معنی جانتے ہو کیا ہے؟ مسلمان کا معنی ہے اللہ اور رسول کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والا۔ یعنی سچا اور پکا مسلمان وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں اپنے دل، اپنا دماغ، اپنی آنکھوں وغیرہ کی نہیں سنتا، بلکہ جو فرمان رب کا یا رب کے رسول کا فرمان آ جائے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اسی پر اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ اور جو بندے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر یقین کرتے ہیں اللہ پاک ان کی شان بیان کرتے فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، نہ رب کو دیکھا ہے، نہ رب کے رسول کو دیکھا، ہم تک رب
اور رسول کا فرمان پہنچا، ہم نے اپنا سر جھکا لیا۔ اگر ہمارے آقا نے فرمایا ہے، حق اور سچ فرمایا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر مفسرین اکرام فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد ہونا یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ چیز کو دیکھ کر یا سن کر یہ تو ہر بندہ مان لیتا ہے، دیکھ کر بھی مان لیتا ہے، سن کر بھی مان لیتا ہے، مگر وہ چیز جو غیب ہو اور عقل کے اندر بھی نہ آئے، صرف اس کو مان لینا، اس لیے مان لینا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے۔ یعنی بات عقل میں بھی نہ آئے، دیکھی بھی نہ ہو، اور صرف اس لیے مان لینا کہ یہ میرے نبی نے فرمایا ہے، یہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اطاعت، بغیر دیکھے مان لینا، اگر میرے نبی نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ مزید فرماتے ہیں سچ پوچھو تو ایمان کی جان تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اپنے حواس، آنکھ، کان اور عقل وغیرہ سے زیادہ اعتماد ہو۔ اگر ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہوں کہ ابھی دن ہے اور حضور فرما دیں نہیں ابھی تو رات ہے، نبی پاک سچے ہیں، ہماری آنکھ جھوٹی ہو سکتی ہے، ہماری آنکھ جھوٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہماری جو آنکھ ہے وہ 1000 دفعہ غلطی کر سکتی ہے، مگر آقا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم دیکھ بھی رہے ہوں دن ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے کہ دن ہے، دن کا اجالا ہے، سورج چمک رہا ہے، لیکن آقا فرما دیں نہیں رات ہے، تو اب حضور کا فرمان مانا جائے گا۔ اپنی آنکھ کو ہم نے غلط کہنا ہے اور حضور کے فرمان کو سچا کہنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی دعوت فرمائی۔ اب کھانے کے اندر انہوں نے بکری کا گوشت بنایا، کھانا شروع ہوا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ناولنی ذراعہا، مجھے بکری کی جو دستی ہے وہ دے دیجئے۔ اب دستی جو ہے بکری کی جو اگلی ٹانگیں ہوتی ہیں دو، ان کو دستی کہا جاتا ہے۔ اب حضور کو دستی کا جو گوشت تھا یہ پسند تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے دستی پیش کی، کچھ دیر کے بعد سرکار نے پھر فرمایا ناولنی ذراعا، مجھے دستی دو۔ ابو عبیدہ نے دوسری دستی بھی پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دستیاں مبارکہ لے لی ہیں، تناول بھی فرما لی ہیں، پھر فرمایا ناولنی ذراعا، مجھے دستی دو۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی کتنی دستیاں ہوتی ہیں؟ یعنی آقا ایک بکری کی اگلی جو 2 ٹانگیں ہیں وہ 2 دستیاں ہوتی ہیں، آقا میں نے وہ دونوں آپ کو عطا فرما دی ہیں اور دستی نہیں ہیں۔ اس پر میرے آقا نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم خاموش رہتے میں مانگتا رہتا، تم دیتے رہتے میں مانگتا رہتا، تم دیتے رہتے، بکری کی دستیاں کبھی ختم ہی نہ ہوتی، کبھی ختم نہ ہوتی، لیکن تم نے کہا کہ اور تو ہے ہی نہیں ہے، تم نے نہ کر دی ہے۔ اگر تم نہ کرتے بکری کی دستیاں کبھی ختم ہی نہ ہوتی۔ اب یہاں دیکھیے اس حدیث پاک سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ حضور نے اپنے صحابہ کی کس طرح تربیت فرمائی۔ بکری کی 2 دستیاں ہوتی ہیں، یہ بات بالکل واضح ہے، ہر بندہ یہ جانتا ہے، رسول اللہ بھی جانتے تھے، صحابی بھی جانتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے تربیت فرمائی کہ آنکھوں دیکھی حقیقت پر نہ جاؤ، آنکھوں دیکھی حقیقت پر نہ جاؤ، میرے فرمان پر بنیاد رکھو۔ آج اگر تم میرے فرمان پر اپنی آنکھیں بند کر لیتے، میں مانگتا جاتا، تم دیتے جاتے،
بکری کی دستیاں کبھی ختم ہی نہ ہوتی اگر تم میرے فرمان پر اپنی آنکھیں بند کر لیتے۔ پتہ یہ چلا جو ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کا فرمان الٹ بھی ہو تو ہماری آنکھ جھوٹی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سچا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان، بولیے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سچا ہے۔ اب دیکھیے اس کو میں ایک اور بات سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عرب کے دیہاتی سے گھوڑا خریدا، مگر وہ گھوڑا بیچ کر مکر گیا۔ وہ تو کہنے لگا کہ میں نے تو گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے۔ اب اس پر اس نے گواہ مانگنے شروع کر دیے۔ جو بھی مسلمان آتا اور اس کو جھڑکتا کہ تیرے لیے خرابی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے سوا کیا فرمائیں گے؟ اگر آقا نے فرمایا تو سچ فرمایا ہے، آقا نے خریدا ہوگا، تم نے بیچا ہوگا۔ اب آنکھوں سے یہ واقعہ کسی نے دیکھا نہیں تھا، یا بیچنے والا جانتا تھا یا لینے والے جانتے تھے۔ بیچا اعرابی نے تھا اور لیا ہمارے آقا نے تھا۔ اب اتنے میں ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ حاضر ہوئے اور گفتگو سن کر بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے یہ گھوڑا اللہ کے نبی کو بیچا ہے، تم نے یہ گھوڑا اللہ کے نبی کو بیچا ہے۔ اب جب آپ نے یہ فرمایا تو حضور نے فرمایا، اے خزیمہ تم نے یہ گواہی کس طرح دے دی؟ حالانکہ جس وقت میں نے گھوڑا خریدا تم تو یہاں پر موجود ہی نہیں تھے، تمہیں کیسے پتا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی تصدیق سے گواہی دے رہا ہوں، کیونکہ میرے نبی نے جب بھی فرمایا حق فرمایا ہے۔ اگر میرے آقا نے یہ فرما دیا ہے کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے، آقا میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضور کے عرض کرتے یا رسول اللہ میں حضور کے لائے ہوئے دین پر ایمان لایا ہوں اور یقین جانا کہ حضور حق ہی فرمائیں گے۔ میں آسمان و زمین کی خبریں مجھے آقا نے فرمایا، آسمان ہے زمین ہے ان ساری چیزوں کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ آقا جب آپ نے فرما دیا ہے گھوڑا میں نے خریدا ہے، آقا اس لیے میں گواہی دے رہا ہوں۔ اب آقا نے انعام کیا عطا فرمایا؟ حالانکہ آنکھوں سے خزیمہ نے دیکھا نہیں تھا، لیکن حضور نے فرمایا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے اس سے گھوڑا خریدا ہے، تو آقا نے فرمایا کہ خزیمہ کی گواہی 2 مردوں کے برابر کر دی۔ خزیمہ جب بھی گواہی دے گا اس کی ایک گواہی نہیں ہوگی بلکہ 2 مانی جائیں گی۔ اللہ نے شان یہ عطا فرمائی، مرتبہ یہ عطا فرمایا، کمال یہ عطا فرمایا۔ پتہ یہ چلا جو ہماری آنکھ دیکھ رہی ہو، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان الٹ آ جائے، ہماری آنکھیں غلط ہو سکتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز دیکھیے کہ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ اے کملی والے آقا۔ اب انداز دیکھیے کہ صحابی کس طرح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کر رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے، یعنی اسے دست آ رہے ہیں۔ اب صحابہ کا یہ انداز تھا، آقا انہیں دست آ رہے ہیں، اب چاہیے تو یہ تھا کسی طبیب کے پاس جاتے، کسی حکیم کے پاس جاتے، کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے، لیکن وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے سب طبیبوں کے طبیب جو ہیں اللہ کے حبیب ہیں، اور اللہ کی حبیب کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے وہ کبھی بھی خالی مڑ کر نہیں جاتا ہے، وہ کبھی بھی خالی نہیں جاتا۔ خیر ان صحابی نے اپنی بھائی کی بیماری کے متعلق عرض کیا، پیارے آقا نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ کیا فرمایا بولیے؟ اسے شہد پلاؤ۔ وہ واپس گئے، اپنے بھائی کو شہد پلایا۔
مگر بیماری رکنے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گئی اور زیادہ دست آنا شروع ہو گئے۔ پھر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کرم فرمائیے۔ آقا نے پھر فرمایا اس سے شہد پلاؤ۔ اب جب پھر شہد دیا گیا بیماری اور زیادہ بڑھ گئی، بیماری اور زیادہ بڑھ گئی۔ اب تیسری مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اے کملی والے آقا کرم فرمائیے۔ آقا نے پھر فرمایا اس سے شہد پلاؤ۔ اب 3 مرتبہ شہد دے دیا گیا، لیکن مسئلہ بڑھ رہا ہے، مسئلہ کم نہیں ہو رہا ہے۔ اب چوتھی بار پھر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اے کملی والے آقا میرے بھائی کا جو پیٹ ہے وہ چل رہا ہے، آقا کرم فرمائیے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا اللہ پاک سچا ہے، تیرے بھائی کا جو پیٹ ہے وہ جھوٹا ہے۔ یعنی تمہارے بھائی کی بیماری سے متعلق اللہ نے مجھے یہ وحی کی ہے کہ اس کی بیماری کا جو علاج ہے وہ شہد کے اندر ہے۔ اگر شہد سے بھی تیرے بھائی کا پیٹ ٹھیک نہیں ہو رہا، اللہ کا فرمان سچا ہے، تیرے بھائی کے پیٹ کے اندر جو بیماری ہے، جو تیرے بھائی کا پیٹ ہے وہ جھوٹا ہے۔ وہ کیا ہے بولیے؟ جھوٹا ہے۔ اب آقا نے پھر فرمایا جاؤ اسے جا کر شہد دے دو۔ اب جب جا کر شہد دیا گیا، اب اس صحابی کو آرام آ گیا۔ اب یہاں دیکھیے پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے مثل و بے مثال ایمان ہے کہ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے یہ فرمایا ہے کہ اس بیماری کا علاج شہد سے ہوگا، مگر 3 بار شہد پلانے کے باوجود علاج نہیں ہوا۔ مگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا فرمایا کہ اللہ پاک سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ معلوم یہ ہوا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی درس ہے کہ ہماری آنکھوں دیکھی جو بات ہے وہ غلط ہو سکتی ہے، مگر اللہ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ان صحابی کا ایمان دیکھیے اور اس ایمان پر قربان جائیے۔ ہم ایک بار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آرام نہ آئے دوبارہ جاتے ہیں کہ اب ڈاکٹر کیا کرتا ہے، دوائی بدل دیتا ہے۔ کچھ ہماری جو ہے وہ ڈارس بن جاتی ہے کہ اب اس دوا سے آرام آ جائے گا، لیکن پھر آرام نہ آئے تو ہم ڈاکٹر ہی بدل لیتے ہیں، کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب ان صحابی کا ایمان دیکھیے، دوا سے آرام تو کیا آنا تھا، مرض بڑھ گیا، پھر بڑھ گیا، پھر بڑھ گیا، چوتھی مرتبہ جو ہے جا کر آرام آیا، لیکن ان کا جو اعتماد پیارے آقا پر تھا وہ ٹوٹا نہیں، پیارے آقا پر جو یقین کامل تھا وہ ٹوٹا نہیں۔ اگر یہاں سے آرام نہیں آ رہا کسی اور کے پاس چلا جاؤں، کیونکہ وہ صحابی تھا اور صحابی کا یہ پکا ایمان تھا دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے پر آقا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آقا نے فرما دیا ہے تو مجھے آرام بھی آقا کے در ہی سے آئے گا، مجھے شفا بھی یہیں سے ملے گی۔ گویا وہ صحابی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ تو اس لیے عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری آنکھوں سے دیکھا ہوا جو منظر ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کا ایک طبقہ ہے جنہیں اہل فطرت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سارے بولے کیا کہتے ہیں؟ اہل فطرت۔
اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن تک کسی نبی کی تبلیغ نہیں پہنچی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان پر آپ کو اٹھایا گیا، اس سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک جو بیچ کا عرصہ تھا، اسے فطرت کا کہتے ہیں، اور ان لوگوں کو اصحاب فطرت کہتے ہیں کہ کوئی نبی تو آیا نہیں، تو دین کی بات بھی ان تک نہیں پہنچی۔ اب قیامت والے دن ان کا حشر کیسے ہوگا، ان کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ قیامت والے دن ان لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اللہ پاک فرمائے گا تم سب جہنم میں چلے جاؤ۔ کیا فرمائے گا؟ تم سب جہنم میں چلے جاؤ۔ اب یہ حکم سن کر ان لوگوں کے دو گروہ بن جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہے جو حکم سنتے ہی جہنم کی طرف دوڑ چلے گا، بھاگ جائے گا، اور دوسرا وہ ہوگا جو عقل کے دھوڑے گڑائے گا، اور وہ کہے گا ہم تک تو دین پہنچا ہی نہیں ہے، ہم تک تو پیغام پہنچا ہی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کس جرم کے اندر جہنم میں بھیجا جا رہا ہے۔ اب وہ لوگ جو حکم سنتے ہی جہنم کی طرف دوڑ پڑیں گے، انہیں واپس بلا لیا جائے گا اور کہا جائے گا جیسے آج تم نے حکم مان لیا، اسی طرح اگر دنیا کے اندر بھی تم تک دین پہنچتا، ہمارا پیغام پہنچ جاتا، تم ہمارے حکم کو مان لیتے، لہٰذا آج تم جنت کے حقدار ہو۔ تم دنیا کے اندر بھی مان لیتے۔ اور وہ طبقہ جو عقل کے دوڑے دوڑا رہا تھا، جنہوں نے عقل سے کام لیا، انہوں نے کیا کہا کہ ہم کس جرم میں جہنم میں جائیں، ہم تک تو دین کا پیغام پہنچا ہی نہیں ہے۔ رب فرمائے گا اگر دنیا کے اندر تم تک پیغام پہنچ بھی جاتا، تم عقل سے فیصلہ لیتے، تم نہیں ماننے والے تھے، لہٰذا آج تم جہنم میں جاؤ گے۔ پتہ چلا اصل امتحان یہی ہے کہ کون اللہ اور اس کے رسول کو بن دیکھے چپ چاپ دل و جان سے تسلیم کر لیتا ہے۔ وہ کون ہے جو عقل کے دھوڑے دوڑاتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں اس طرح ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے، قرآن نے یہ کہا ہے، معاذ اللہ غلط کہا ہے، حدیث میں یہ کہا گیا تو ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ تو جو بندہ سن کر مان جائے، اللہ نے فرمایا تو حق فرمایا ہے، ہمارے آقا نے فرمایا ہے تو حق فرمایا ہے، فرمایا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں۔ آج کل کے اس دور کے اندر بہت سارے فتنے پھیل رہے ہیں، انہی فتنوں میں ایک فتنہ جو ہے ریشنلزم یعنی عقل پرستی کا بھی ہے۔ ویسے تو یہ فلسفہ بہت پرانا ہے، شاید بہت سارے لوگ اس فلسفے کو جانتے بھی نہ ہوں، لیکن اب آ کر جو اس کے اثرات ہیں وہ عوام کے اندر عام ہوتے جا رہے ہیں کہ اپنی عقل سے باتوں کو دیکھنا۔ قرآن نے اگر سود کو حرام کہا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کیوں حرام کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ قرآن نے اگر پردے کا حکم دیا گیا ہے اس پر عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، کیوں ہوا ہے، وجہ کیا تھی؟ اسی طرح قرآن نے جو ہے اگر کسی اور چیز سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے مرد کو 4 شادیوں کا حکم دیا ہے تو عورت کو کیوں نہیں؟ یعنی اپنی عقل جو ہے وہ دوڑاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ لوگ اپنی ہٹ ڈرمی پر، اپنی ضد پر اکڑ جاتے ہیں، پھر یہ دین سے ہٹ جاتے ہیں اور پھر یہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو ہیں وہ 3 ذرائع ہیں۔ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں اس علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ 3 ذرائع ہیں۔ ایک ذریعہ ہے ہمارے حواس یعنی آنکھ، کان وغیرہ، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ کر پہچان لیتے ہیں۔ نیچے زمین ہے، اوپر آسمان ہے، آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، ہم نے آنکھ سے دیکھا اور پہچان لیا۔ اتنی سی معلومات کے لیے ہمیں کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھا یا سنا اس نے جان لیا۔ اب علم آنے کا دوسرا جو ذریعہ ہے وہ ہے ہماری عقل سے۔ وہ کس سے ہے بولیے؟ ہماری عقل سے۔ اب بہت سارے ایسے علوم ہیں جو ہم آنکھ، کان وغیرہ کے ذریعے سے نہیں بلکہ عقل سے حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ جو ہے ایسے
علوم ہے جیسے ریاضی ہو گیا، فزکس ہو گئی، کیمسٹری وغیرہ، یہ ایسے علوم ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی عقل سے حاصل کرتا ہے، یا اسکول جانا پڑتا ہے، یا کسی ٹیچرز کا اس کو سہارا لینا پڑتا ہے۔ علم آنے کا جو تیسرا ذریعہ ہے وہ ہے وحی۔ ہمارے معاملات، وہ مسائل اور وہ مشکلات جو ہم عقل کے ذریعے بھی حل نہیں کر سکتے تھے، وہ باتیں سکھانے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، نبی تشریف لائے، نبیوں نے آ کر ہمیں سمجھایا۔ اب پتہ یہ چلا وحی اور دین کے جو باتیں شروع وہاں سے ہوتی ہیں جہاں عقل کی پہنچ ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے وحی اور دین کی باتیں شروع ہو سکتی ہیں۔ تو جب دین کا درجہ وہ ہے جہاں تک عقل بندے کی پہنچ نہیں سکتی، خود سوچئے ہم دین کو اپنی عقل پر کیسے تول سکتے ہیں؟ جب ہم عقل پر دین کو تولنے کی کوشش کریں گے تو ہم پھر توبہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک تاریخ دان نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اس کی عقل کی مثال سنار کے ترازو جیسی ہے۔ جو سنارا ہوتا ہے نا، کہتا ہے کہ عقل کی مثال اس کے ترازو جیسی ہے۔ سنار کا جو ترازو ہوتا ہے بڑا کمال کا ہوتا ہے، وہ صرف گرام ہی نہیں بلکہ رتی ماشے بھی بتا دیتا ہے کہ اس میں کتنی رتی ہے، کتنے ماشے ہیں، وہ بھی بتا دیتا ہے۔ مگر جب اس ترازو پر ہم پہاڑ کو تولنے کی کوشش کریں گے تو یہ ترازو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا۔ بڑا پتھر رکھیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ تو فرمایا کہ ایسا ہی ہے جو دین ہے اس کی مثال پہاڑ جیسی ہے، اور عقل کی جو مثال ہے وہ اس ترازو جیسی ہے۔ جب ہم عقل پر اپنے دین کو تولنے کی کوشش کریں گے، ہم کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے، ہم ناکام ہو جائیں گے، پھر ہم دین سے ہٹ جائیں گے۔ اس لیے جو چیزیں دین کی سمجھ آ جائیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو چیزیں سمجھ نہ آ سکیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اس سے آگے دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو بھی فرما دیا، پیارے آقا نے جو بھی فرما دیا وہ حق اور سچ فرما دیا۔ یاد رکھنا، عقل مند ہونا یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرنا، عقل دوڑانا، یہ اچھی بات ہے، لیکن عقل میں اتنا آگے بندہ نہ چلا جائے کہ اللہ کی تخلیق کردہ جو چیزیں ہیں بندہ ان پر سوال اٹھا دے، جو اللہ نے حرام کی ہیں بندہ ان کو حلال کہہ دے، ان فیصلوں کا نہ مانے، پھر یہ عقل مندی نہیں بلکہ عقل پرستی ہے۔ دنیا کے اندر ہمیں کسی نہ کسی پر تو اعتماد کرنا ہی پڑے گا، کسی نہ کسی پر ہمیں اعتماد کرنا ہی پڑے گا۔ دیکھیں، میں آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں انسان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اب اس تعلق سے ایک نظریہ ڈارون نے دیا کہ انسان پہلے بندر تھا۔ کس نے دیا؟ ڈارون نے۔ اس نے کہا انسان پہلے بندر تھا، پھر ترقی کرتے کرتے وہ انسان بن گیا۔ اب جتنے غیر مسلم ہیں، عقل پرست ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، ہم عقل سے ہر بات سمجھ جاتے ہیں، عقل سے ہر بات سیکھ لیتے ہیں، ہمیں دین کی ضرورت نہیں، یہ بے عقل ڈارون کی اس بات پر اعتماد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں انسان پہلے کیا تھا؟ جانور تھا، بندر تھا۔ لیکن اگر ہم سوچیں، اب قرآن نے کیا کہا کہ یہ ڈارون کون تھا؟ غیر مسلم تھا۔ اب قرآن کہتا ہے کوئی بھی غیر مسلم ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اب دوسری طرف قرآن و احادیث کے ارشادات ہیں، جو اسلام کو ماننے والے، اسلام کو چاہنے والے ہیں، اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے پوچھئے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ نے جناب آدم کو اپنی قدرت سے تخلیق فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کس نے بتایا؟ جواب ملتا ہے ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور ہمارے آقا وہ ہیں، اتنے با کمال آقا ہیں کہ جو چاند کو اشارہ کریں
چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج کو اشارہ کریں ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے، درخت میرے آقا کو سجدہ کرتے ہیں، پتھر جو ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ ارے اتنے با اعتماد آقا، اس آقا نے ہمیں یہ فرما دیا ہے، ہم نے اپنے آقا کی بات کو مان لیا ہے۔ تو جو آقا کی بات کو مان لے گا، نبی کی بات کو مان لے گا، اپنے آقا کی بات کے سامنے، فرمان کے سامنے اپنے سر کو جھکا لے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بلکہ اپنے آقا کے فرمان کے سامنے اپنے سروں کو جھکانا ہے، اپنے آقا کے فرمان کے سامنے اپنے سروں کو جھکانا ہے۔ بنی اسرائیل تباہ کیوں ہوئے؟ کہ انہوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ کے نبیوں کی بات کو نہ مانا، تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن ہم کامیاب کیوں ہوئے؟ ہمارا عروج کیوں ہوا؟ کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو، ان کے فرمان کو مانا، رب نے ہمیں عروج بھی عطا فرمایا۔ اگر ہم آج چھوڑ دیں گے، پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے، پھر جو زوال ہے، ذلت ہے، وہ ہمارے مقدر میں آتی جائے گی۔ اس لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے جتنے بھی فرمان ہیں، ہماری عقلیں، ہماری آنکھ سے دیکھی ہوئی چیزیں غلط تو ہو سکتی ہیں، لیکن رب کا فرمان، رب کے محبوب کا فرمان کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔